بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم سب پر، خصوصاً اہل ایمان پر اور عموماً ساری انسانیت پر اللہ کے کچھ حقوق ہیں۔ اور بندہ صحیح معنوں میں بندہ اسی وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے، اللہ سے ہم کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ اگر کوئی محبت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، محبت میں بہت غالب ہوتے ہیں۔ تو ہم پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق ہم پر اللہ کا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اس کی عبادت کریں، صرف اللہ کی۔ تیسرا حق ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یہ اللہ کا حق ہے. اور چوتھا حق یہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے جو بندے ہیں اور اللہ کے جو عام مخلوق ہے ان بندوں سے اور عام مخلوق سے ہمیں ہمدردی اور محبت ہو. اس لیے کہ الخلق و عیال اللہ، یہ سارا کا سارا، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، عیال ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، کہ ہم کو اپنا محاسبہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ ان چاروں حقوق میں ہم کتنے کسوٹی پر ہیں، کتنے کھرے ہیں. پہلا حق تھا اللہ ہی سے محبت. اب اپنے اپنے جائزہ لے لیجئے کہ اللہ سے ہم کو کتنی محبت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے جو غیر اللہ ہے، اور چاہے وہ جس شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، مال اور دولت کی شکل میں ہو، برادری کی شکل میں ہو، گھر والوں کی شکل میں ہو، دوستوں کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو، یہ سب کا سب غیر اللہ ہے. تو اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے اور غیر اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے. اور اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے. اس کا فیصلہ شریعت کرے گی، دین کرے گا. اس لیے کہ میرے دوستو، بزرگوں، جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور دو محبتوں کا آپس میں رسا کشی ہوتی ہے، اور وقت آتا ہے کہ ہم ان دونوں محبتوں میں کس کو ترجیح دیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دے یا غیر اللہ کی محبت کو ترجیح دے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دل میں اللہ کتنے بسے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کتنا بسا ہوا ہے. جس کے دل میں اللہ بسے ہوئے ہوں گے وہ ہر حال میں اللہ کی مانے گا، اور جس کے دل میں غیر اللہ بسے ہوئے ہوں گے وہ ہر حال میں غیر اللہ کیوں مانے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی غیر آئے، صحابہ نے ان میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی، کسی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
ہر حال میں اللہ ہی کو ترجیح دی. چنانچہ واقعات موجود ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میں سے ہے. ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں. ابو سفیان نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور یہ سوچا کہ بیٹی کے پاس جا کے مل لوں. اب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بستر بچھا ہوا ہے. کیا بچھا ہوا ہے؟ اس پر بیٹھنے گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا، منع کر دیا. حضرت ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ مہمانوں کے اکرام میں بستر بچھاتے ہیں اور یہ میری بیٹی جو ہے بستر اٹھا رہی ہے. تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ ہے اور غیر اللہ ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں کیوں نہیں ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا حضور آپ کفر کی وجہ سے ناپاک ہیں. کفر کی وجہ سے آپ ناپاک ہیں، اور میں آپ جیسے ناپاک آدمی کو حضور کے پاک بستر پر نہیں بٹھا سکتی. کیوں بھائی حضرت سفیان کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی تھی؟ ظاہری تو کوئی گندگی نہیں تھی نا، لیکن دل کی گندگی تھی. حضرت سفیان نے صاف انکار کر دیا. تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بہت جھنجھلا گئے اور ایک دم سے کہا کہ میں تمہارے تیور بہت بدلے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو کس سے محبت زیادہ تھی حضرت ابو سفیان کو؟ اللہ سے. اللہ سے محبت زیادہ تھی اپنے باپ کے مقابلے میں. مدینہ منورہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلبہ ہوا تو بہت سے صحابہ ایمان لے آ چکے تھے. تو ایک صحابی جو حضور کے بہت سچے اور وفادار صحابی تھے اور حضور سے انتہا درجے کا عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد صاحب نے حضور کی شان میں کچھ گستاخی کی ہے، کچھ برا بھلا کہا ہے، کچھ کڑوے کسیلے جملے کہے ہیں. برداشت نہیں ہوا. آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمائے اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے میرے ابا حضور نے آپ کے شان میں یہ کچھ فرمایا ہے، آپ اجازت دیجئے ابھی میں ان کے سر کو آپ کے قدموں پر ڈال دیتا ہوں. تمہیں کس سے محبت زیادہ تھی؟ اللہ سے تھی، اللہ کے رسول سے تھی.
باپ کے رشتے سے نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ بات مدینہ منورہ میں پھیل جائے کہ محمد اپنے نہ ماننے والوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. آج ہماری اپنی انفرادی زندگی میں ہم دیکھ لیں، 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ یہ امتحان سے ہم اور آپ گزرتے ہیں، اور اس آزمائش سے ہم آپ گزرتے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ ہے. چلیے نمازی کو لے لیجئے. اب نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ اذان ہوتی ہے، تو اب جو ہے رحمان اور شیطان کے اندر ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر تو دونوں ہے. شیطان بولتا ہے کہ ارے چھوڑو، ابھی وقت نہیں ہے نماز کا، ابھی تو بہت کاروبار بہت زیادہ اہم ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس وقت میٹنگ میں پہنچنا ہے، کوئی کہتا ہے اس وقت انٹرویو دینا ہے، کوئی کہتا ہے اس وقت اسپتال پہنچنا ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوڑ دیتا ہے. قضا بھلے نہ بھی کرتا ہو لیکن جماعت چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے اس عمل سے کیا ثابت ہوا؟ اس کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے اپنے دل میں اللہ کو نہیں بسایا بلکہ اللہ کے غیر کو بسایا. اگر دل میں اللہ کو بسایا ہوتا تو ہر قربانی دینا آسان ہوتا. آپ نے بہت سے ایسے اپنے ساتھیوں کے واقعات سنے ہوں گے. ہمارے ایک رشتہ داروں میں چچا لگتے تھے. شروع ہی میں اللہ نے ان کو تبلیغ سے جوڑ دیا، خوب وقت لگایا، خوب قربانی دی، یہاں تک کہ حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کے جو ہے نور نظر بن گئے، شہیدے بن گئے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بمبئی تشریف لاتے تو انہی کے وہاں ان کا قیام ہوتا، انہی کا قیام ہوتا. ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن والد صاحب نے دیکھا بھی ہے اور ملے بھی. والد صاحب بہت قریبی تھے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے وہ. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی کارپیٹ کی دکان تھی. اب جیسے اذان ہوتی تھی وہ اپنی دکان کا شٹر گرا دیتے تھے. اور اگر اس وقت کوئی بھی گراہک آ جائے، چاہے کتنی ہی مالیات کا مال خریدنا چاہے، تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، اب میں جو ہے اذان ہو گئی ہے، میں اب دکان نہیں کھولوں گا. اگر آپ کو مجھ سے ہی لینا ہے تو آپ 20 منٹ 25 منٹ کے وقفے کے بعد آئے، جب دکان کھلے گی تبھی میں آپ سے معاملہ کروں گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ گراہک جو خریدنے آیا کرتا تھا
یا اس قسم کے گراہک جو خریدنے آتے تھے وہ ان کا اس دکان کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے کہ بھئی لیں گے تو انہی کے یہاں سے لیں گے، انتظار کرتے تھے۔ جب وہ نماز سے، وظائف سے اور دعا سے فارغ ہو کر آتے تھے تب دکان کھولتے تھے اور معاملہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کاروبار کو ترجیح نہیں دی بلکہ اللہ کو ترجیح دی، اور یہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ سے اتنی محبت کہ اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹنے پائے۔ ہم لوگ آئے دن اللہ کے حکم کو چھوڑتے رہتے ہیں، نہ زبان قابو میں ہے، نہ آنکھیں قابو میں ہیں، نہ جذبات قابو میں ہے، نہ خیالات قابو میں ہے۔ آئے دن ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کی مانتے ہیں، غیر اللہ کی مانتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، پہلا حق اللہ کا ہم میں سے ہر ایک پر یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، اور یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب دونوں کے آپس کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب آدمی کو کچھ کام نہیں ہے، مسجد میں پڑا ہوا ہے، تو کون سا جو ہے اس قربانی ہے؟ کوئی قربانی نہیں۔ قربانی تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے مشغول ہو اور مشغولیت کو چھوڑ کر مسجد میں آئے اور نماز کو ادا کرے، یہ قربانی ہے۔ آپ بتاؤ، اگر کوئی اندھا یہ کہے کہ میں بدنظری نہیں کرتا، میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کمال کر رہا ہے وہ؟ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جب اندھا ہی ہے تو کہاں سے دیکھے گا؟ کمال تو اس نوجوان کا ہے جو آنکھوں کے باوجود سڑک پر نگاہیں نیچی کر کے گزرتا ہے تاکہ کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑ جائے، اس کا کمال ہے، وہ اصل میں مومن ہے۔ اصل مومن وہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، اور اس محبت کو کیسے پہچاننا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ اب شادی بیاہ دیکھ لو، کیا خرافات شادی بیاہ میں نہیں ہوتی ہے؟ آدمی ممبر پہ تو بہت زور سے بیان کرتا ہے، لیکن وہی آدمی جو ممبر پر بہت زور سے بیان کرتا ہے، جب اس کے گھر میں شادی کا مسئلہ آتا ہے اور مشورہ آتا ہے، اور اگر بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، اتنے لوگ بارات میں جائیں گے، اتنے لوگوں کا ولیمہ بنے گا، اور پھر دولہے جو ہے دلہن والوں کے وہاں سلامی دیں گے، اور دلہن والے لڑکے کے دولہے کے جوتے چوری کریں گے۔ ارے یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو بیچارہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے خیر اسی میں سب مان لو ورنہ ہونے والی شادی بھی نہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے تو رشتہ لگا ہے، اللہ اللہ کر کے بہت تپسیا کے بعد۔ تو بتاؤ وہ
اس نے جو ہے برادری اور گھر والی اور گھر والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے نہیں ڈال دیے؟ ڈال دیے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں اللہ کو ترجیح دے رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم جو ہے مخلوق کو ترجیح دے رہے ہیں. دیکھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ دل کے اندر کتنے فیصد ہے. اللہ تو ہمارے دل میں ہے ہی، لیکن فیصد کتنے ہیں، کتنا پرسنٹیج ہم نے اللہ کو دیا ہے. دوسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی عبادت. آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر جو ہے پیروں کی، فقیروں کی، باباؤں کی درگاہوں پر تعویذ گنڈے والوں کی دکانیں کتنی چل رہی؟ چل رہی نہیں چل رہی؟ ارے ایسا دھندا ہے کہ نہ سیل ٹیکس اور نہ انکم ٹیکس. ہاں، لکھنؤ میں ایک مزار ہے، بہت اس میں لوگ آتے ہیں اور گلہ رکھا رہتا ہے، اس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں. وہاں کا ایک مجاور ہے جو کیا کہتے ہیں پشتہ پشت نسل چلی آ رہی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ مزار ہے کس کی؟ تو انہوں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ نہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے بابا معلوم ہوتے ہیں کہ جو بھی یہاں آتا ہے منت مانگتا ہے اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. بولے ہاں بابا بہت پہنچے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. بولے آخر بتا دو بابا کس شجرے سے ہے، کس نسل خاندان سے ہے اور کیا ان کا تعلق ہے، ان کا شجرہ اوپر جا کے کہاں تک ملتا ہے، بتا تو دو. کہیں گے ابھی نہیں بتائیں گے، تنہائی میں بتائیں گے. کہیں گے بہت اچھا. اب تنہائی میں جب وقت ملا تو لے کر گئے اس نوجوان کو اور کہا پہلے اس بات کا وعدہ کرو کسی سے کہو گے نہیں. چلیں گے آپ کی قسم کسی سے نہیں کہوں گا. بتائیے، چلیں گے کسی کی مزار نہیں ہے، کتے کی مزار ہے، کتے کی. اس مزار کے نیچے کون مدفون ہے؟ کتا. تو ایسی بھی مزاریں ملتی ہیں ہندوستان میں. کہیں پر گدھے مدفون ہیں تو کہیں پر گھوڑے مدفون ہیں تو کہیں پر کتے مدفون ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب حقیقتیں ہیں. تو یہ دکانیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ دکانیں اس لیے چل رہی ہے کہ ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے. ایاک نعبد سے ہم جو ہے اس پہ کمزور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم وسیلہ نہیں اختیار کریں گے، جب تک ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. اچھا اللہ دیتے ہیں، یہ مشاہدے میں نظر آتا نہیں. یہی امتحان ہے کہ اللہ دیتے ہیں، یہ مشاہدے میں نظر نہیں آتا. لیکن بابا دیتے ہیں، یہ مشاہدے میں نظر آ جاتا ہے. اسی حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مندر سے یا بازار سے جا کے اپنی ضرورت رکھتا ہے تو فرمایا اللہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. تو دیا اللہ ہی نے، کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی پیر نے نہیں دیا.
دیا اللہ ہی نے، لیکن چونکہ اس نے عقیدہ اس بت سے، اس پیر سے، اس فقیر سے اور اس مزار سے جوڑ دیا، تو دیا کس نے؟ اللہ ہی نے دیا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ بابا دے رہے ہیں، فقیر دے رہا ہے، بت دے رہا ہے، اور یہ اور جو ہے مزار کے نیچے جو ہے جو مدفون ہے وہ دے رہا ہے، حالانکہ فرمایا دیتا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں کہ تم مجھ سے براہ راست مانگ رہے ہو یا تم نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی غلط وسیلہ اختیار کر رکھا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو سیرت میں ہے، اسی بات کو اور مزید سمجھانے کے لیے، کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بازار مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے۔ تو وہاں پر ایک غلام کھڑا تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تھوڑے دن ہم بازار میں سے ہو کر آتے ہیں، یہ ہمارا گھوڑا ہے بہت قیمتی ہے اور اس پر جو زین ہے نا وہ بھی بہت قیمتی ہے، تو تم اس کا خیال رکھنا۔ بولے بہت اچھا۔ اب وہ گئے، اپنی ضرورت کا سامان لے کر واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا تو کھڑا ہے لیکن زین غائب ہے۔ اب بغیر زین کے تو بیٹھ نہیں سکتے نا۔ سمجھ میں آ گیا ان کے کہ جس غلام کو اس کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اسی غلام کے یہ کارنامے ہیں، کہا چلو دوسری زین خرید لیتے ہیں۔ اب پھر زین کی طرف جو گلیاں جاتی تھی جہاں پر دکانیں سب زین کی لگی ہوتی تھی، جیسے اپنے یہاں ہے نا کپڑے کی دکان ادھر چلے جاؤ، چشمے کی دکان ادھر چلے جاؤ، تو وہ زین والی گلی کے اندر داخل ہوئے کہ وہ زین خرید لیں گے۔ اب چلتے رہے یہاں تک کہ اس دکان پر ان کی آنکھیں ذرا پھڑپڑائی، دیکھتے یہ ہے کہ انہی کی زین وہاں بک رہی ہے، انہی کی زین بک رہی ہے۔ تو انہوں نے جا کے اس سے کہا کہ بھائی یہ زین تم کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب، خریدنا ہے تو بولو، باقی کہاں سے آئی ہمیں کچھ نہیں معلوم، کچھ دیر پہلے ایک آدمی آ کے مجھ کو بیچ کر گیا ہے اور میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ کہ نہیں مجھے خریدنی ہے، میں خریدوں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس زین کے عوض میں اس کو کتنے درہم دیے؟ اس نے کہا کہ میں نے 3 درہم دیے۔ کتنے درہم لے گئے؟ اب تم مجھ کو بیچو گے کتنے میں؟ اس نے کہا 6 میں۔ کہ یہ 6 لے لو، اور اپنی زین لی اور واپس آنے لگے۔ تو اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ بیٹے حسن اس بات کو یاد رکھنا کہ میں نے بھی اس غلام کو اور مزدور کو 3 درہم دینے کی اجرت بطور اجرت کے دینے کا ارادہ کیا تھا۔ کتنے دینے کا؟ 3 درہم۔ ملی تو اس کو 3 ہی، کیوں بھائی کتنی ملی؟ لیکن میں دیتا تو حلال کی ہوتی، اس نے چوری کر کے لیا، اس لیے وہ 3 درہم اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے، چاہے آدمی جو ہے شکل میں بھٹکتا رہے، اور وہ شکل میں بھٹکتے کر جو ہے وہ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے۔ تو دوسرا حق اللہ کا ہم پہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، نہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ کیوں بھائی صحابہ نے اپنے مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کرایا نہیں کرایا؟ اور ایک بڑھیا نے اپنے جوان بیٹے کو جس کو موت ہو گئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے تو کیا نا۔ انہوں نے تو کسی فقیر سے اور کسی پیر سے اور کسی مزار تو پیدا نہیں گئے تھے، وہ
اللہ ہی نے کیا. بڑھیا کہنے لگی اللہ ابھی ابھی تازہ ایمان لے کر آئی ہوں اور یہ آزمائش مجھ پر آ پڑی ہے. اب اگر میں اپنے قبیلے میں جاؤں گی تو میرے قبیلے والے مجھ سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارے بوتوں نے اور ہمارے دیوتاؤں نے تم کو جو ہے تم پر بد دعا کی ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا بیٹا مر گیا. اس لیے اللہ آپ تو بہت قدرت والے ہیں، آپ زندے کو بھی مردے میں بدل دیتے ہیں اور مردے کو بھی زندے میں بدل دیتے ہیں. میرے اس مردے بچے کو زندہ کر دیجئے. تو اللہ نے زندہ کر دیا. تو ایاک نعبد، ہم اپنی ہر ضرورت کو صرف اور صرف اللہ ہی سے ہم اپنی جو ہے ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اور تیسرا حق میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ہر ضرورت کو اللہ ہی سے مانگیں گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تمہیں کوئی مدد چاہیے تو کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. یہ اللہ نے صحابہ کو یہ سکھایا. اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب روانہ کیا ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے میرے پیارے معاذ، چند باتیں تم کو کہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، اطاعت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگنا، اس لیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ مجھے دکان سے، مکان سے، ملازمت سے اور فنا سے مل رہا ہے. جی ہرگز نہیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اگر ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے اور اللہ ہی سے مانگیں گے تو پھر اللہ دے کر دکھائیں گے. آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے کبھی کبھی یہ کہتا ہوا مجبور ہو جاتا ہے، میاں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں کچھ کام ہی نہیں بنا، اتنے دن سے سر پھوڑ رہے ہیں کچھ کام ہی نہیں بنا. کہ بھئی آتے ہیں کہ ذہن میں وسوسے آتے کہ نہیں آتے کہ اتنے دن ہو گئے؟ نہیں، اللہ آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ اندر سے کتنا پختہ ہے. جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، میرے علاوہ کسی سے اس کو جو ہے ملنے کا کوئی یقین نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کو دے کر دکھاتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میاں بیوی جو ہے بہت تنگی تھی ان کو، اور شوہر روزانہ بازار جاتے تھے مزدوری لینے کے لیے، لیکن کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی. بیوی تانا دیتی تھی، کڑوی کسیلی سنتی تھی کہ میاں سارے بازار کے اندر سارے مزدوروں کو کام مل جاتا ہے، تمہیں کو کام نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کل کام مل جائے گا. ٹھیک ہے، ایک رات اور صحیح، کل مل جائے گا نا. کہاں کہ کل مل جائے گا؟ نہیں، بہت اچھا، جاؤ. صبح روانہ کیا ان کو. اب وہ بازار میں جانے کے بجائے جو ہے وہ مسجد میں گئے. کہاں گئے؟
ہاں مسجد میں. اور 8 گھنٹے کی مزدوری ہوتی نہیں ہوتی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. 8 گھنٹے انہوں نے ڈیوٹی مسجد میں دی. خوب اللہ سے مانگا، خوب دھوئے، خوب جو ہے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کیا. جب 8 گھنٹے ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب جاؤں گا اور خالی ہاتھ جاؤں گا تو بیوی پھر چلائے گی. تو ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ بیوی سے یہ کہہ دوں گا کہ جہاں پر میں مزدوری کر رہا ہوں میرے مالک نے یہ کہا ہے کہ ہم مزدوری مہینہ ختم ہونے کے بعد دیں گے، روز روز نہیں دیں گے. یہ تدبیر سمجھ میں آئی. اب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا کچھ لائے؟ مزدوری ملی؟ کہاں ملی. کہنے لاؤ مزدوری. کہیں گے نہیں، میرے مالک نے یہ کہا ہے کہ میں روز روز مزدوری نہیں دوں گا، جب مہینہ ختم ہوگا تب مزدوری اکٹھے دوں گا. تو بیوی نے کہا کہ روز کا خرچہ کیسے چلے گا؟ لیکن کہیں سے انتظام کر لو، کچھ کر لو، جب اکٹھا پیسہ آئے گا تو دے دیں گے جس سے بھی لیں گے اس سے. کہا بہت اچھا. دن گزرتے گئے، وہ اللہ کا بندہ روزانہ مسجد جاتا تھا. تلاوت ہے، دعا ہے، توبۃ اللہ ہے، نمازیں ہیں، سب کرتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا. اب جب مہینہ پورا ہوا، جب مہینہ پورا ہوا، اب شام کو گھر جانے لگے تو پھر ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ بھئی گھر تو جا رہا ہوں لیکن ابھی تو کچھ ملے ہی نہیں ہے. اب اگر آج میں جو ہے بہانہ کروں گا تو بہانہ بھی قبول نہیں ہوگا. پھر انہوں نے سوچا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چلو چلتے تو ہیں گھر. اب جب گھر کے محلے میں داخل ہوئے اور گھر کے قریب ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سے جو ہے گھاس پھوس کے مکان ہوتے تھے اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو تعجب میں دیکھنے لگے کہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے. بھائی دھواں، آگ جلے گی تبھی تو دھواں ہوگا، کچھ پکے گا تبھی تو دھواں ہوگا نا. اور ہمت بڑھی، پھر آگے بڑھے. اب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور خوشی خوشی فرمایا آپ جہاں بھی مزدوری کر رہے ہیں وہیں کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کے مالک نے جو مزدوری بھیجی ہے یہ اتنی کافی ہے، اتنی کافی ہے کہ ہمارے قرضے بھی پورے ہو جائیں گے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب کوئی تنگی باقی نہیں رہے گی. کہیں گے وہ کیسے؟ فرمایا کچھ دیر پہلے ایک آدمی کھان لے کے آیا. خان تھالے کو بولتے ہیں، تھالا. اس کے اندر اشرفیاں بھی تھی، اس کے اندر کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اس کے اندر ضرورت کا سامان بھی تھا. اور وہ یہ سب دے گیا ہے اور کہنے لگا کہ جو آپ کے شوہر جہاں مزدوری کر رہے ہیں وہ مالک نے بھیجا ہے، یہ اس کو قبول کر لیجئے. کیوں بھائی؟ کس سے مانگا تھا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہی ہے تو اللہ ہی سے مانگو. ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس آدمی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اس کو آخری دن جب اس کا ہو گیا اور اس کو جب گھر لوٹ رہا تھا وہ دل کے اندر کیا ہیجان ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیسی پریشانی کا عالم ہوگا کہ آج میں کیا جواب دوں گا. لیکن فرمایا اللہ اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے، امتحان تو لیتا ہے. 30 دن امتحان لیا اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے کہیں بیچ میں سے بھاگ تو نہیں جاتا، میرے ہی در پر اور مجھی سے تو مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے. جب مجھ سے ہی مانگ رہا ہے اور مجھ سے ہی لے رہا ہے اور میرے در کو چھوڑ کر نہیں گیا تو اللہ فرماتے ہیں جب بندہ تو نے مجھ کو نہیں چھوڑا تو میں تجھ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. میں تیری بھی ضرورتیں ایسی جگہ سے پورے کروں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا خوف کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاؤں گا جہاں پر اس کو گمان تک نہیں ہوتا. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگو اللہ ہی سے، اللہ ہی دیں گے. اور مانگو بھی اس طرح جس طرح اللہ کو مانگنا پسند ہے. کہ بھئی ہماری دعا کا کیا حال ہے؟ امام صاحب نے 1 منٹ 1.25 منٹ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی، ہم نے بھی 1 منٹ 1.25 منٹ دعا مانگی. کسی نے 2 منٹ، کسی نے 3 منٹ. کوئی ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ میں نے جو ہے آج جی بھر کر اللہ سے مانگا، میں نے آج 15 منٹ مانگا، میں نے آج 20 منٹ مانگا. چنانچہ ایک بادشاہ نے جو ہے ایک اندھا ان کے پاس آیا اور اس اندھے نے کہا کہ میں اندھا ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، مجھ کو کچھ صدقہ خیرات دے دیجئے. تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو کال کوٹری میں بند کر دو، اور اس سے کہا کہ تم صبح آؤ گے تو اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اور کہہ دیا جلاد کو لے جاؤ کہ جب صبح تک اس کی آنکھوں میں روشنی نہ آئے تو اس کو لے آنا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب وہ فقیر کہنے لگا یہ آیا تھا تو آنکھ صدقہ خیرات لینے کے لیے، یہاں تو جان پر ہی لالے پڑ گئے. اب تو آپ بتاؤ میرے دوستو بزرگوں، اس فقیر کی رات کیسے گزری ہوگی؟ ہنستے کھیلتے، سوتے جاگتے، موبائل دیکھ کے. وہ تو ایسا چمٹ گیا ہوگا اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ اپنی زبان کا بہت پکا ہے. اگر اس صبح تک آنکھ میں روشنی نہیں آئی تو ابھی تو خالی آنکھ گئی ہے، آگے کل جا کے تو جان بھی چلی جائے گی. اس نے کیسے مانگا ہوگا، کیسے مانگا ہوگا. اور جب صبح آنے کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی آنکھ پر پٹی باندھ کے لے آؤ، آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے آؤ. اب جلاد آیا اور کہا کہ آپ کو یاد کیا گیا ہے دربار میں، اور یہ لو آنکھیں کے اوپر پٹی باندھ دیا، اب چلو. اب قدم بڑھاتے ہیں تو بڑھتے نہیں ہیں، دل بیٹھ رہا ہے اس لیے کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر جلاد کی تلوار ہوگی اور میرا گلا ہوگا. جب بادشاہ سلامت کے سامنے آ گیا تو بادشاہ نے کہا کھولو اس کی پٹی. اب جب پٹی کھولی تو کیا ہوا؟ اس فقیر نے دیکھا کہ جو ہے سب جو کچھ بھی اب تک نہیں دکھ رہا تھا وہ سب دکھنے لگا. جو اب تک ہم اندھے تھے اب اندھے نہیں رہے، اب نابینا تھے اب نابینا نہیں رہے، اب بینا ہو گئے. تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات دے کر اس کو روانہ کر دیا. کیوں بھائی؟ اس کال کوٹری میں کیسے مانگا ہوگا؟ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. آج آدمی تھوڑی سی دعا کرتا ہے 2 منٹ 5 منٹ اور فوراً شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں میری دعائی نہیں قبول ہوتی ہے، میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میری زمین نہیں بک رہی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے. نہیں دوستو بزرگوں، تم نے مانگنے کا حق ادا نہیں کیا. تم مانگنے کا حق تو ادا کرو، پھر کہنا کہ اللہ کیسے نہیں دیتے. تم جب مانگنے کا حق ادا کرو گے تو پھر اللہ بھی یہ بتائیں گے کہ میں کیسا پروردگار ہوں.
میں کیسا پروردگار ہوں، میں کہاں سے لا کر جو ہے تم کو دے سکتا ہوں، یہ تم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اور چوتھی چیز میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اللہ کے عام مخلوق سے عموماً اور اہل ایمان سے خصوصاً ہمدردی اور محبت ہو، یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ یہ ساری انسانیت اللہ کا عیال ہے۔ آج باپ کو اگر کوئی بیٹا تکلیف پہنچائے تو باپ تڑپ جاتا ہے، نہیں تڑپ جاتا؟ چاہے اس کے اندر کرنے کی ہمت اور طاقت کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ گرجتا ہے اور سامنے والے کو دھمکیاں دیتا ہے کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بیٹے کو زد و کوب کر دیا، مار دیا۔ جب باپ اپنے بیٹے کی تکلیف پر چیخ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو پریشان کرو گے، اس کا حق ادا نہیں کرو گے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کرو گے، محبت اور خدمت کا معاملہ نہیں کرو گے، تو پھر اللہ خوش ہوں گے آپ سے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب حج کرنے جا رہے تھے تو انہوں اپنے جو ہے شیخ کے پاس گئے اور کہے حضرت میرا حج کا فارم قبول ہو گیا ہے، میں فلاں تاریخ کو حج کو جا رہا ہوں۔ تو ان کے شیخ نے کہا کہ بہت مبارک ہو بھائی، اللہ قبول کرے، مقبول حاضری عطا فرمائے، لیکن یہ پیسہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ کہ حضرت وہ والد صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا تھا تو وراثت میں مال تقسیم ہوا ہے، وہ مال میرے جو مال آیا میں اسی سے جا رہا ہوں۔ تو ان کے شیخ نے پوچھا کہ جو وراثت میں مال تقسیم ہوا ہے تم نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ بھئی اگر بہنیں ہو تو دونوں کا حق ہوتا ہے نا، بھلے لڑکوں کا 2 حصہ ہوتا ہے اور لڑکی کا 1 ہوتا ہے، لیکن حق تو ہوتا ہے۔ وہ تو نہیں کیا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اپنی بہنوں کا حق مار کر تم بیت اللہ پر پہنچو گے اور اللہ کے سامنے کہو گے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ یوں کہہ دے کہ میری بندیوں کا حق تو مار کر آئے ہو، کس منہ سے مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہو؟ جاؤ پہلے اپنی میری بندیوں کا حق ادا کرو، پھر میرے پاس آنا، پھر آنا میرے پاس۔ اس لیے ایک ہمدردی ہو، اور بہت سی حدیثیں، وقت نہیں ہے ورنہ بہت سی حدیث ہے کہ آدمی کو جو ہے کن کن باتوں پر اجر ملتا ہے، جہاں جہاں مخلوق کی اس نے خدمت کی، جہاں جہاں مخلوق کی اس نے خبرگیری کی، وہاں وہاں سے جو ہے اللہ نے اس کو ایسی رضامندی دی اور ایسا اس کو ساتھ کرم کا معاملہ کیا کہ وہی عمل اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ رامپور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے کافی سال پہلے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مخلوق کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ یو پی میں اب بھی جو ہے سائیکل رکشہ چلتے ہیں، تو وہ جب بھی اپنی ضرورت کے لیے، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، جب بھی اپنی ضرورت کے لیے سائیکل رکشہ پر بیٹھتے تھے اور اس سے سفر کرتے تھے کہ جو پیسہ وہ مانگتا تھا اس سے بڑھا کر ہی اس کو دیتے تھے۔ اور راستے میں کوئی جوس کی دکان یا گنے کے شربت کی دکان اگر دیکھ لیتے تھے تو فوراً رکشہ رکواتے تھے اور شربت کا ایک گلاس لیتے تھے اور اس کو دیتے تھے کہ بھائی بہت سخت گرمی ہے، تم وزن اٹھا کر مجھ کو لے کے جا رہے ہو، تھوڑا یہ شربت پی لو۔ اور اپنی دستی سے، ہینڈکرچیف سے جو ہے اس کے سر کے اوپر کے پسینے کو پوچھتے تھے۔
وہ رکشے والا غیر مسلم ہوا کرتا تھا، وہ حیران رہ جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ جب وہ منزل پر پہنچتا تو اس کو جو ہے جیسے 20 روپے طے ہوئے ہیں تو 25 روپے دیتے، تو بولے حضرت میں تو 20 روپے لینے کے لائق نہیں ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے تو میں آپ سے تو پیسے بھی نہ لوں۔ کہنے کہ نہیں، پیسے تو تمہیں لینے ہیں۔ فرمایا کہ اتنے ہی دے دیجئے جتنے ہمارا آپ کا معاملہ طے ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بھی جو تمہارا معاملہ طے ہوا ہے وہ تو دے ہی رہا ہوں، لیکن میں خوشی سے تم کو 5 روپے اور بڑھا کر دے رہا ہوں۔ کسی نے ان کو آ کر عشاء کی نماز کے بعد جب وہ لیٹنے جا رہے تھے، کسی نے یہ خبر دی کہ ماشٹر صاحب آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ اسی کے قریب میں میونسپلٹی نے جو ہے پائپ پھٹ گیا تھا پانی کا، اس کو بنانے کے لیے کھڈے کھودے تھے، لیکن وہ کام دن میں پورا نہیں ہوا۔ وہ کھڈا ایسا ہی پڑا ہوا ہے، اس پر پانی ہے اور کھڈا بھی بہت گہرا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اندھا، کوئی معذور، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی سواری اس کے اندر گر جائے۔ بولے اچھا یہ بات ہے۔ فوراً گھر سے نکلے، ٹارچ لیا، ٹھنڈی کی رات تھی، شال لیا، شال اوڑھ کر جو ہے کرسی کے اوپر وہاں بیٹھ گئے کھڈے کے پاس، اور ہر آنے جانے والے کو یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس طرف سے جاؤ، اس طرف سے جاؤ، یہاں پر کھڈا کھدا ہوا ہے، گر جاؤ گے، اس طرف سے جاؤ۔ فرمایا رات بھر جب تک صبح نہیں ہو گئی، جب تک وہ اسی کرسی پر بیٹھے رہے اور عام جانے والی اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو جو ہے گائیڈ کرتے رہے، راستہ دکھاتے رہے۔ یہ ان کا عمل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو کسی نے ان سے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا اور تو کچھ جانتا نہیں ہوں، اللہ کو میری وہی ایک ادا پسند آ گئی، اللہ نے اسی کی بنیاد پر مغفرت فرما دی۔ اللہ نے کیا کر دی؟ نہ میری نماز کام آئی، نہ میرے روزے کام آئے، نہ میرے زکوٰۃ کام آئی، نہ میرے صدقہ کام آیا، میرا کچھ کام نہیں آیا۔ وہ ایک رات کی پہرے داری جو میں نے کی تھی اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق کو پریشانی سے بچانے کے لیے، اللہ کو اتنا پیار مجھ پر آیا کہ اللہ نے اسی عمل کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیوں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اللہ کے حقوق ہم میں سے ہر ایک کے اوپر۔ ہم کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ بیان کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ہم عمل کر لیں تو اللہ کو بھی ہم سے پیار ہو جائے اور اللہ بھی ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ضرور ہیں لیکن انتہا درجے کے گندے ہیں۔ اے اللہ آنکھ بھی ہماری ناپاک، زبان بھی ہماری ناپاک، کان بھی ہمارے ناپاک،
اے اللہ اعضاء اور جوارح بھی ہمارے ناپاک، سوچ اور وچار بھی ہمارے ناپاک، اے اللہ ہم تو اوپر سے لے کے نیچے تک، اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، اے اللہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو معافی پسند ہے، آپ کو بندوں کا معافی مانگنا بھی پسند ہے اور معاف کرنا بھی پسند ہے۔ اے اللہ آپ کے نبی سے آپ نے یوں فرمایا تھا کہ اگر میرے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ایسوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے تاکہ میرے معافی کا ظہور ہو سکے۔ اے اللہ آپ کو اپنے مخلوق میں سے اور انسانوں میں سے ایسے کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گنہگار بندے اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے اور اپنی صفت غفاری کا اظہار فرما دیجئے، اپنی صفت رحیم کا اظہار فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ آپ رحیم ہیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ غفار ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ستار ہیں، ہم سب کی ستاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے دنیا کے اندر کوئی آدمی بھی بغیر آپ کی ستاری کے نہیں چل سکتا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہم پر سے ستاری کی چادر اڑا لی تو اے اللہ ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اے اللہ ہم پر جس طرح آپ نے اب تک کی ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، موت تک اور موت کے بعد آخر تک، اے اللہ ہم سب کی ستاری فرمانے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ نبھا لیجئے گا، اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں نبھا لیجئے گا، اے اللہ ہمیں نبھا لیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایسا امتی بنا کر حضور کے سامنے پیش فرما دیجئے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اے اللہ کامل ایمان عطا فرما، کامل یقین نصیب فرما، مانگنا ہو تو آپ ہی سے مانگنے والا بنا، عبادت کرنی ہو تو آپ ہی کی عبادت کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہمارے دل میں عام مخلوق کی اور انسانوں کی رحمت اور ان کی مودت اور ان کی محبت اور الفت اے اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ ہم سے انسانیت کی خدمت کا کام لے لیجئے، اللہ ہم سے انسانیت کی خدمت کا کام لے لیجئے۔ اے اللہ اس وقت انسانیت بہت بلک رہی ہے، اس وقت انسانیت بہت تڑپ رہی ہے۔ اے اللہ وہ کسی مسیحا کے انتظار میں ہے، وہ کسی ناخدا کے انتظار میں ہے جو ان کی کشتی کو اے اللہ پار لگا دے۔ اے اللہ ہم اس امت مسلمہ کو اے اللہ وہ ناخدا بنا دیجئے اور اس امت مسلمہ کو ساری انسانیت کے لیے مسیحا بنا دیجئے، اور اے اللہ ہمارے ذریعے سے پوری کشتی کو اے اللہ ڈوبنے سے بچا لیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو منزل پر پار فرما دیجئے، کامل ایمان عطا فرما دیجئے اور کامل ایمان پر موت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما، کامل عشق عطا فرما اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما، اے اللہ سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما اور شریعت والا مزاج ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے اے اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔